یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ محمد کی آیت نمبر 7 تا 11 کے حوالے سے جو سوالات ہیں کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ آیت 7-8 میں اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کریں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ موجودہ عالمی حالات میں جیسے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ یا کشمیر کی صورتحال میں مسلمان اللہ کی مدد اور ثابت قدمی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان آیات سے اس کے لیے کیا پیغام ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ منہ کے بل گریں گے اور کھو دیں گے، ان کے اعمال یعنی ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ ان کو پسند نہ ہوا جو نازل ہوا اللہ نے، پھر اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کریں اور اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ موجودہ عالمی حالات میں جیسے فلسطین، اسرائیل کی جنگ یا کشمیر کی صورتحال میں مسلمان اللہ کی مدد اور ثابت قدمی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان آیات میں اس کے لیے کیا پیغام ملتا ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت کریں۔ اس سے مراد دین پر عمل کرنا اور دین کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا، اور اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے دشمنوں پر غالب رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ان میں مدد و نصرت ضرور پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو ثابت کرے گا اور جما دے گا۔ جیسا کہ حالات کے تحت مشاہدہ ہوا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو اگرچہ وقتی پسپائی ہوئی، لیکن انتہا میں اللہ کی مدد و نصرت آنے کے بعد مسلمان ثابت قدم ہوئے اور کفار پر غالب آ گئے۔ دنیا میں اس کا مشاہدہ تاریخی حوالوں سے ملتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا بھی حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے، مقابلے سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مدد و نصرت پر یقین رکھتے ہوئے، چونکہ مسلمان جہاد اللہ کے حکم کے تحت اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے لازمی طور پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی اور اللہ ان کو ثابت قدم کرے گا، کفار کو ان پر غالب نہیں آنے دے گا۔ موجودہ صورتحال کے اندر بھی یہی بات مفسرین فرماتے ہیں اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس کے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر 100% عمل کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دین پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی۔ ایک غزوے کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کچھ وقتی پسپائی ہو رہی تھی، تو لشکر کے جو بڑے سالار تھے انہوں نے فرمایا کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ اللہ کی مدد و نصرت کیوں نہیں آ رہی، لازمی طور پر ہمارے اندر کچھ کوتاہی ہوئی ہے حکم کے اندر،
تو جب اس کی تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت کو تو ترک کیا جا رہا تھا جنگی حالت کی وجہ سے، اس لیے حکم ہوا کہ اس سنت کو پورا کیا جائے۔ جب اس کو پورا کیا گیا تو اللہ کی مدد و نصرت آئی اور فتح یاب ہوئے مسلمان۔ تو اس حوالے سے جب تک ہم اپنے دین کو، اپنے آپ کو دین پر مضبوط نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ وقتی طور پر مسلمان جو دنیا کے اندر اس وقت مظلوم ہیں اور طاقتور قومیں اور قوتیں ان پر مظالم ڈھا رہی ہیں، اللہ کی مدد و نصرت ضرور ان پر آئے گی۔ ان حالات کے اندر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر دین پر 100% عمل ہو رہا ہے، اس کے باوجود مظالم ہیں، مصائب ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، اور ان حالات میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ آیت 9 تا 11 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال ضائع کرنے اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ آج کے دور میں طاقتور ممالک کمزور قوموں پر ظلم کرتے ہیں، جیسے فلسطین یا کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں۔ ان آیات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ظلم اور نافرمانیاں کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ کیا وہ زمین میں پھرے نہیں کہ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر، اور کافروں کو ملتی رہتی ہیں ایسی ہی چیزیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ رفیق ہے ان کا اور جو ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق کوئی نہیں۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کو ضائع کرنے اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کے دور میں طاقتور ممالک کمزور قوموں پر ظلم کر رہے ہیں، جیسے فلسطین یا کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں۔ ان آیات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ظلم اور نافرمانیاں کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ قرآن مجید کی موجودہ آیات اور اس جیسی دوسری آیات اس بات پر گواہ ہیں اور اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ ظلم کا انجام اچھا نہیں۔ اللہ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھی پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں تو لازمی طور پر پکڑ ہوگی۔ کمزور پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں اور دنیا کے دیگر مقامات پر مسلمان مظلوم ہیں، اور طاقتور قومیں اور ممالک جو ہے یہ ظالم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ آخرت اسی لیے قائم ہوگی کہ ظالم کو اس کا پورا ظلم کا بدلہ دیا جائے، اور مظلوم جو کہ اس کے ظلم کو سہ رہے تھے اور اس پر صبر کر رہے تھے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات بھی اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں فرماتے، اور ظالم کے لیے فرمایا گیا کہ مظلوم جس پر وہ ظلم کر رہا ہے، مظلوم کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں براہ راست پہنچتی ہے، اور ظالم کے لیے فرمایا گیا کہ اس کی مدد کی جائے، اور معنی مدد کا اس معنی میں کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا اس کی مدد ہے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کے اندر نہ پکڑا جائے۔ اسی طرح مظلوم کی مدد کرنا کہ ظالم کے وہ ظلم سے بچ جائے، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو موجودہ حالات کے اندر اس بات کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ظلم بہرحال ظلم ہے، جب بڑھتا ہے حد سے تو آخر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بیان کر دیا کہ دنیا کے اندر ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ وہ کون سے اعمال ہیں جو یہ کسی انسانیت کے حوالے سے کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ ان کو اس دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جو انہوں نے مظالم کیے
ان کی پوری سزا ان کو دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔